بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اسلام میں پیغمبر اسلام کے پیغام کو متاثر کرنے اور پھیلانے کے لیے مثالی رول ماڈل بننے کے مقصد سے مختلف برادریوں میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے غیر معمولی افراد تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کرام کا نام لے کر ذکر کیا ہے، لیکن یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ اور بھی بہت سے انبیاء کرام تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نحل آیت نمبر 16 میں فرمایا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ دوستو پروفٹ سٹوریز کی اس سیریز میں ہم 25 انبیاء کرام کے سفر کو پڑھیں گے اور یہ جانیں گے کہ انہوں نے اسلام کو آج کا مذہب بنانے میں کس طرح سے مدد کی ہے۔ پروفٹ سٹوریز کی ایپیسوڈ 1 میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، تو اللہ کا نام لے کر ان کی زندگی کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں۔ دوستو حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور ان کی اہلیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی براہ راست اولاد تھیں۔ ایوب علیہ السلام روم میں اپنی عزیز بیوی رحمہ اور 14 بچوں کے ساتھ رہتے تھے، جو کہ آج اٹلی کا کیپٹل ہے۔ دوستو ایوب علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن پر اللہ کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ وہ بہت ہی مضبوط اور صحت مند تھے۔ ان کے پاس بہت زیادہ زمینیں، بہت زیادہ مویشی اور ایک صالح اور خوبصورت خاندان تھا۔ دوستو وہ ایک کمیونٹی لیڈر بھی تھے، اور ان کا اپنے لوگوں میں بہت احترام اور پیار تھا۔ اپنی دولت اور حیثیت کے باوجود ایوب علیہ السلام نے کبھی تکبر نہیں کیا اور ہمیشہ عاجزی ہی دکھاتے تھے، اور ہر اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے جس سے انہیں نوازا گیا تھا۔ دوستو ایک دن آسمان پر فرشتوں نے زمین پر رہنے والے بہترین انسانوں کے بارے میں بحث کرنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، آج زمین پر سب سے بہترین مخلوق ایوب علیہ السلام ہے، ایک عظیم کردار کا آدمی جو بہت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے رب کو یاد فرماتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بدلے میں اس کے رب نے اسے لمبی عمر اور بہت سارے بندوں سے نوازا ہے۔ ضرورت مند اور غریب اس کی خوش قسمتی میں شریک ہیں۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور انہیں کپڑے پہناتا ہے۔ وہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے انہیں خریدتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خیرات وصول کرنے والوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ اس پر احسان کر رہے ہیں۔ وہ بہت ہی مہربان اور نرم ہے۔ لیکن دوستو شیطان جو آس پاس میں تھا، اس نے اس بحث کو سنا اور وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ اس نے ایوب علیہ السلام کے سامنے زندگی کی ان بہت سی لذتوں کے بارے میں برے خیالات ڈالے جن سے ایوب علیہ السلام جیسا آدمی آسانی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا، لیکن وہ اللہ کے مخلص بندے تھے اور آسانی سے ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اس سے شیطان مزید مشتعل ہو گیا۔ اب شیطان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ ایوب علیہ السلام ان کا مخلص بندہ نہیں ہے، وہ تو صرف اس خوف سے آپ کی تسبیح کر رہا ہے کہ اس کا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ دوستو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اگر آپ اس سے مال و دولت واپس لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی زبان سے دوبارہ کبھی آپ کا نام نہیں نکلے گا اور اس کی نمازیں بھی بند ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب جاننے والا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ایوب علیہ السلام ان کے سب سے مخلص مومنین میں سے تھے اور اپنے رب کی عبادت بس مال و دولت کے لیے نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شیطان کو دکھانے کے لیے ایوب علیہ السلام کو آزمانے پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد جو وقت گزرتا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کم ہونے لگی۔ ان کی زمین، مویشی، نوکر اور پیسہ آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش سے بے حد مطمئن شیطان ایک عقل مند بوڑھے کا روپ دھار کر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا سارا مال ضائع ہو گیا،
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ صدقہ دیا اور آپ اپنا وقت ضائع کرتے رہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے آپ پر نازل کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس نقصان سے بچنے کی کوئی طاقت ہوتی تو وہ تمہارے مال کی حفاظت کرتا۔ لیکن دوستو، ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جو مال میرے پاس تھا وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، اس لیے اسے مجھ سے واپس لینے کا پورا اختیار ہے۔ ایوب علیہ السلام پھر پلٹے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ ایوب علیہ السلام کا جواب سنتے ہی شیطان مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آیا اور کہنے لگا، میں نے ایوب سے اس کا سارا مال چھین لیا، لیکن پھر بھی وہ تیرا شکر گزار ہے، تاہم وہ صرف اپنی مایوسی کو چھپا رہا ہے۔ اس بدبخت نے کہا، والدین کا اصل امتحان اس کی اولاد سے ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو دیکھے گا کہ ایوب کیسے تجھے رد کرے گا۔ لیکن دوستو، اللہ تو تب بھی جانتا تھا کہ ایوب علیہ السلام کا ایمان اور اپنے رب سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی وہ ایوب علیہ السلام کو آزمانے کے لیے راضی ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں ایوب علیہ السلام کے بچے جس عمارت میں رہتے تھے وہ گر کر تباہ ہو گئی، اور ان کے تمام 14 جوان خوبصورت بچے ہلاک ہو گئے۔ شیطان ایک بار پھر بیس بدل کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور افسوس کے ساتھ کہنے لگا، آپ کے بچے جن حالات میں مرے وہ افسوسناک تھا۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو آپ کی دعاؤں کا صحیح بدلہ نہیں دے رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ مجھے وہی دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہو، اور اللہ اس سے لے لیتا ہے جو اس کے لیے اور میرے لیے ناپسندیدہ ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے میرے لیے ایک سخت امتحان اور آزمائش بن سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ چاہے کوئی بھی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ، میں اپنے یقین پر قائم رہوں گا اور اپنے خالق کا شکر گزار رہوں گا۔ یہ سن کر شیطان دوڑ کر اللہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے میرے رب، ایوب علیہ السلام کی دولت ختم ہو گئی، اس کے بچے مر چکے ہیں اور وہ ابھی تک جسم میں تندرست ہے، اور جب تک وہ صحت مند رہے گا وہ اپنے بچے اور اپنی دولت دوبارہ حاصل ہونے کی امید میں تیری عبادت کرتا رہے گا۔ مجھے اس کے جسم پر اختیار عطا فرما تاکہ میں اسے کمزور کر دوں، وہ یقیناً تیری عبادت میں کوتاہی کرے گا اور اس طرح نافرمان ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرمائی، لیکن حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے جسم پر اختیار دیتا ہوں، لیکن اس کی روح، عقل یا دل پر نہیں، کیونکہ ان جگہوں میں میرا اور میرے دین کا علم رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ ہی دیر بعد ایوب علیہ السلام کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ اتنا بیمار ہونے لگے کہ ان کے جسم کی جلد ان کے پٹھے اور ہڈی کو زہر کرتے ہوئے اتر جاتی تھی، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ان کے جسم میں صرف 2 ہی اعضاء کام کرتے تھے، ان کا دل اور ان کی زبان، جنہیں وہ اللہ کی تسبیح کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے رب کو شکایت کرنے یا اللہ پر ایمان میں کمی نہ آنے دی۔ شہر کے لوگ یہ بحث کرنے لگے کہ اگر ایوب علیہ السلام اچھے انسان ہوتے تو اللہ ان کے ساتھ ایسا نہ کرتا، اور آخرکار سب نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ان کے رشتہ دار، دوست اور ہر وہ شخص جو ایوب علیہ السلام سے محبت اور احترام کرتا تھا، سوائے ان کی بیوی رحمہ کے۔ دوستو، آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت کی شدت دیکھیں کہ برسوں تک ایوب علیہ السلام اپنی حالت سے دوچار رہے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کی بیوی رحمہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی تو ان کے پاس پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی آمدنی، اس لیے ان کی بیوی نے ان کی ضروریات پورے کرنے کے لیے لوگوں کے گھر ملازمت اختیار کر لی۔ لیکن شہر کے لوگوں نے ان کی بیوی کو زیادہ دن کام کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان لوگوں کو خدشہ تھا کہ وہ انہیں بھی اپنے شوہر جیسی بیماری میں مبتلا نہ کر دیں۔ اس دوران ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے کہ وہ انہیں اس درد اور تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت اور صبر عطا فرمائے۔ ایک دن شیطان انسان کے روپ میں رحمہ کے سامنے حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ایوب علیہ السلام کی تقریباً بے جان شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رحمہ نے جواب دیا، وہ وہاں ہیں، زندگی اور موت کے درمیان معلق ہیں۔ شیطان پھر سے انہیں اچھی صحت اور دولت کے خوشگوار دنوں کی یاد دلانے لگا۔ برسوں کی تکالیف
اور مشکلات سے مغلوب ہو کر رحمہ ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور رونے لگیں اور انہیں کہنے لگی، اے ایوب علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کا اللہ سے قریب ترین رشتہ ہے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اس مصیبت سے نکالیں۔ دوستو، ایوب علیہ السلام نے آہ بھری اور جواب دیا، شیطان نے آپ کے سامنے سرگوشی کی ہوگی اور آپ کا حوصلہ توڑا ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، مجھے بتائیں میں نے کتنا عرصہ اچھی صحت اور دولت سے لطف اٹھایا؟ ان کی بیوی نے جواب دیا، 80 سال یا اس سے زیادہ۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اور میں کب سے اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں؟ ان کی بیوی نے کہا، 7 سال سے۔ پھر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اس صورت میں اپنے رب کو پکارتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں کہ میری مشکل دور کرے، کیونکہ میں نے صحت و تندرستی کے سالوں سے زیادہ تکلیف نہیں اٹھائی۔ لگتا ہے آپ کا ایمان کمزور ہو چکا ہے اور آپ اللہ کی تقدیر سے مطمئن نہیں۔ اگر میں کبھی صحت یاب ہو گیا تو قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کو 100 ضربوں کی سزا دوں گا۔ اس دن میں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ سے کچھ بھی کھانے پینے سے منع کرتا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں اور میرا رب جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ دوستو، ایوب علیہ السلام بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنے لگے اور کہنے لگے، بے شک شیطان نے مجھے تکلیف یعنی میری صحت کو کھو کر اور عذاب یعنی میرا مال کھو کر چھوا ہے۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً ایوب علیہ السلام کی مدد کے لیے بے چین پکار کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، یہ پانی کا چشمہ ہے جس میں نہانے اور ٹھنڈا کرنے والا پانی اور تازگی بخشنے والا مشروب ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لایا۔ جب انہوں نے اپنے پاؤں سے زمین پر مارا تو ان کے قدموں پر ٹھنڈا پانی بہنے لگا، جیسا کہ ان کو حکم ہوا تھا۔ انہوں نے پانی پیا اور اپنے پورے جسم کو دھویا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایوب علیہ السلام کے جسم پر موجود تمام چھالے غائب ہو گئے، ان کی جلد بالکل صاف اور نئی ہو گئی اور ان کے اندرونی اعضاء کام کرنے لگے۔ بے شک ایوب علیہ السلام اللہ کے فضل سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ رحمہ جو اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام سے مزید دور نہیں رہ سکتی تھی، وہ بھی گھر واپس آ گئیں۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئیں تو ایوب علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے ایوب علیہ السلام کو پہچانا ہی نہیں۔ دوستو، رحمہ نے پوچھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کہاں ہیں؟ تم کون ہو؟ تم ان سے بہت ملتے جلتے نظر آتے ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ میں ہی ہوں۔ رحمہ اتنی خوش ہوئیں اور انہیں گلے لگا لیا اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کیا۔ دوستو، ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی کو صحتیاب ہونے پر 100 ضربوں کی سزا دینے کا وعدہ یاد آیا۔ وہ اپنی پیاری بیوی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی قسم توڑنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں پتلی گھاس کا ایک گٹھا لے کر اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ اس کے بعد اللہ نے پھر ایوب علیہ السلام کی دولت کو بحال کر دیا۔ اس کے علاوہ ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بھی ان کا خاندان واپس دے دیا گیا۔ اس جوڑے کو 28 خوبصورت صحت مند بچوں سے نوازا گیا، جن میں 14 لڑکیاں اور 14 لڑکے تھے۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ صبر کے ساتھ ملا ہوا ایک مصیبت ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کا وفادار بننا آسان ہوتا ہے، لیکن مشکل وقت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک قابل ذکر ہستی ہیں۔